دوستو آج میں آپ لوگوں کو کرپٹو آربیٹراج کا ایک بہت ہی آسان اور سمپل سا طریقہ بتاؤں گا، اور اس کے لیے جو ہم صرف بائنانس پلیٹ فارم کو یوز کریں گے، کسی اور پلیٹ فارم کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جو ہے بائنانس P2P ٹریڈنگ پلیٹ فارم کا یوز کرنا ہے۔ تو جیسے آپ P2P پلیٹ فارم پر آئیں گے بائنانس کے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو ڈالر بائی بھی کر رہے ہیں اور سیل بھی کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر P2P میں سیل پر جائیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم $1 پاکستان میں بیچنا چاہتے ہیں تو ہمیں تقریباً 242 روپے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر $1 پاکستان میں ہم سیل کرنا چاہتے ہیں تو 242 روپے ملیں گے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے کسی اور کنٹری سے ڈالر جو ہے وہ کم ریٹ پہ بائی کرنا۔ اب کیسے کم ریٹ پہ بائی ہوگا یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اب اگر یہاں پر میں فیٹ کے اندر یہاں پر میں AED لکھتا ہوں جو کہ UAE کی کرنسی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے AED لکھا، اب یہ UAE کی کرنسی ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پر ہم بائی سلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم بائی کرنا چاہتے ہیں ڈالر، ٹھیک ہے۔ ہم UAE سے اگر ہم بائی کرتے ہیں $1 تو وہ ہمیں کتنے کا پڑتا ہے۔ اب یہ دیکھیں P2P بائی اور USDT، اس کے بعد یہاں پر میں نے جو کرنسی سلیکٹ کیا ہے وہ AED جو کہ UAE کی کرنسی ہے۔ اگر ہم UAE سے $1 بائی کرتے ہیں تو $1 ہمیں پڑتا ہے 3.68 AED میں، ٹھیک ہے۔ اب اسے ہم کنورٹ کرتے ہیں پاکستانی روپیز میں، تو یہ کتنے بنتے ہیں 3.68 کو اگر ہم کنورٹ کرتے ہیں پاکستانی روپیز میں تو یہ بنتے ہیں 222 روپے، ٹھیک ہے۔ یعنی 222 پاکستانی روپے میں ہمیں $1 ملے گا اگر ہم UAE سے بائی کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ یہ فرض کر لیں یہاں سے اگر ہم UAE سے 1000 درہم کے جو ہیں یہاں سے اگر ہم بائی کرتے ہیں ڈالر تو ہمیں تقریباً $272 ملیں گے، ٹھیک ہے۔ $272 کو اگر ہم پاکستان کے اندر جو ہے سیل کرتے ہیں تب ہمیں کتنے پیسے ملیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ آپ کیسے بائی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ AED تب بائی کر سکتے ہیں جب کہ آپ کا کوئی ریلیٹیو جو UAE میں رہتا ہو، وہاں کا سٹیزن ہو، یا آپ اپنے کسی دوست کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ فرض کریں کوئی آپ کا ریلیٹیو جو ہے UAE میں وہاں پر جاب کرتا ہے تو وہ آپ کو منتھلی پیمنٹ سینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ منتھلی آپ کو سینڈ کرتا ہے، یا آپ کے کچھ دوست ہیں اور وہ وہاں کا سٹیزن شپ ہے اس کی، تو وہ بندہ بائنانس پر وہاں پر اکاؤنٹ بنائے گا، اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کرے گا اور بائنانس P2P کے ذریعے وہ ڈالر جو ہے اپنے بینک اکاؤنٹ کے تھرو UAE کے اندر ہی بائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو پھر وہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنے کسی دوست کی ہیلپ لے سکتا ہے جو کہ وہاں کا سٹیزن ہو۔ تو ایزیلی آپ کسی اور کا بینک اکاؤنٹ بھی یوز کر کے اور اس کا بائنانس کا اکاؤنٹ بنا کے آپ نے صرف اسے پیمنٹ دینی ہے تو وہ آپ کو جو ہے ڈالر بائی کر کے بائنانس پر دے سکتا ہے۔ اب فرض کریں کہ اگر 1000 آپ جو ہیں درہم کے بائی کرتے ہیں ڈالر تو آپ کو ملتے ہیں $271، ٹھیک ہے، آلموسٹ $272۔ اگر آپ یہ 1000 درہم ڈائریکٹ پاکستان میں بھیجتے، ٹھیک ہے، تو آپ کو کتنے پیسے ملنے تھے۔ یہاں پر ہم کرتے ہیں فارمولا، آپ 1000 درہم جو ہے پاکستان میں بھیجتے ہیں تو آپ کو تقریباً 60,400 روپے ملنے تھے پاکستانی روپیز۔ اور اگر آپ بائنانس سے ڈالر خریدتے ہیں، پہلے آپ 1000 درہم کے بائنانس پر ڈالر خریدتے ہیں تو آپ کو ڈالر ملنے تھے آلموسٹ $272۔ اب ڈائریکٹ بھیجنے تھے تو آپ کو پاکستان میں کتنے پیسے ملنے تھے 60,000، اور اگر آپ یہاں سے خریدتے ہیں تو آپ کو $272 ملے۔ اب اس $272 کو ہم کنورٹ کریں گے پاکستانی روپیز۔ اب بائنانس پر آپ نے خریدا اور بائنانس پر ہی آپ نے یہاں پر سیل کرنا۔ اب سیل کرتے ہیں فار ایگزامپل ہم اسے پاکستان میں $272 کو پاکستان میں سیل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کتنے پیسے بنتے ہیں۔ یہاں پہ اگر میں PKR سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر میں سیل سلیکٹ کرتا ہوں تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ $272 کتنے بنتے ہیں پاکستان میں۔ یہ دیکھیں اس وقت 242 کا آلموسٹ یہ بک رہا ہے۔ اگر میں اس پہلے بندے کو ہی فرض کر لیں سیل کرتا ہوں $272، ٹھیک ہے، $272 میں اسے سیل کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 65,775 پاکستانی روپیز بنتے ہیں۔ اگر میں ڈائریکٹ UAE سے پاکستان میں پیسے بھیجتا ہوں تو وہ 60,400 بنتے ہیں۔ اگر بائنانس کے تھرو ہم ڈالر بائی کرتے ہیں اور ڈالر بائی کرنے کے بعد پھر پاکستان میں آ کے ہم اسے سیل کرتے ہیں تو وہ بنتے ہیں 65,775 روپیز، ٹھیک ہے۔ تو آلموسٹ 66,000، تو دیکھ لیں تقریباً 5 سے 6,000 کے درمیان کا ڈفرنس ہے کہ، اور یہ ہے کہ اگر کوئی کٹوتی نہیں ہوتی تو پھر آپ کے پاس اتنے پیسے آئیں گے۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈیڈکشن بھی ضرور ہوتی ہے، تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ لیکن صرف یہاں پر رکاوٹ یہ ہے کہ یہ کام تبھی پاسبل ہے اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو منتھلی وہاں سے پیمنٹ پاکستان میں بھیجتا رہتا ہے
ٹھیک ہے، یا آپ کے کچھ بہت سارے دوست ہیں جو ادھر پاکستان میں پیمنٹ بھیجتے ہیں، اگر آپ کا ریلیٹیو ہے وہاں پر اور سٹیزن شپ اس کی ہے اور بینک اکاؤنٹ بنا ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بائنانس پہ ایزیلی اکاؤنٹ بن جاتا ہے، ویریفائی بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا بینک اکاؤنٹ وہ ایزیلی ڈالر کو بائی اور سیل بھی وہاں سے کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اگر نہیں ہے تو پھر وہ اپنے کسی فرینڈ کی ہیلپ لے سکتا ہے، وہاں کا کوئی سٹیزن ہے تو اس کی ہیلپ لے سکتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں تو اتنے پیسے ہمیں یہاں پر پاکستان میں ملتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہم بات کرتے ہیں کہ فرض کریں اس نے یو اے ای میں ڈالر بائی کر لیے تو وہ آپ کو کیسے سینڈ کرے گا؟ دیکھیں کرپٹو جو ہے اس کی پیمنٹ جو ہے آپ پورے ورلڈ میں کہیں بھی کر سکتے ہیں، کوئی ویریفیکیشن کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ بائنانس پر اس کا بھی بائنانس پر اکاؤنٹ ہوگا، آپ کا بھی بائنانس پر اکاؤنٹ ہوگا، تو وہ بہت آسانی کے ساتھ 1 منٹ سے بھی پہلے فنڈز آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا اور کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر دیکھیں ڈپازٹ کرپٹو میں جانا ہے اور اس کے بعد سلیکٹ پوائنٹ یو ایس ڈی ٹی سلیکٹ کرنا ہے۔ جب وہ یو ایس ڈی ٹی بائی کر لے گا اور یہاں پر آپ کوئی بھی نیٹ ورک سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نارملی ہم TRC20 نیٹ ورک کو یوز کرتے ہیں، تو یہاں پر آپ نے USDT سلیکٹ کرنا ہے اور ڈپازٹ ٹو ٹرون TRC20 یہ ایڈریس کاپی کر کے آپ نے اسے بھیجنا ہے، اور وہ بندہ جو ہے آپ کو اس ایڈریس پر USDT ٹرانسفر کر دے گا بائنانس ٹو بائنانس۔ جب آپ P2P سے، میں فیس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ جب آپ UAE میں P2P سے بائی کریں گے، ڈالر بائی کریں گے، تب بھی کوئی فیس نہیں لگے گی۔ جب آپ بائنانس ٹو بائنانس فنڈز ٹرانسفر کریں گے، یعنی UAE سے آپ کو فنڈ ٹرانسفر کرے گا آپ کا ریلیٹیو یا آپ کا فرینڈ پاکستان میں، بائنانس پر پیسے ٹرانسفر کرے گا، تب بھی کوئی یہاں پر فیس نہیں لگے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ بائنانس ٹو بائنانس ٹرانزیکشنز فری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کرپٹو میں ویسے بھی بہت منیمل فیس ہوتی ہے، لیس دین $1 ہوتی ہے، جتنی بھی آپ اماؤنٹ سینڈ کریں۔ تو بائنانس ٹو بائنانس آپ بائی بھی ڈالر فری کریں گے، سیل بھی فری میں کریں گے، اور ٹرانزیکشن بھی آپ کی فری میں ہوگی۔ تو اسی ڈالر کو آپ جو ہے یہاں پر جو ڈالر آپ کے پاس یہاں بائنانس میں آئیں گے وہ آپ ایزیلی جا کر یہاں پر بائنانس P2P ٹریڈنگ پہ سیل کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کے آپ کو 2 ایڈوانٹیج، ایک تو آپ آربیٹراج ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر فرض کریں ویسے اس بندے کے یہاں پر 60,000 پہنچنے تھے، تو اب اگر 66,000 پہنچ رہے ہیں تو یعنی کہ 60,000 کے پیچھے آپ کو جو ہے 6,000 روپیہ تقریباً بچ رہا ہے۔ تو آپ چاہیں تو اس کے جو ہیں اس کو ہاف بھی کر سکتے ہیں، 3,000 آپ کمیشن کے طور پہ بھی اس میں کر سکتے ہیں۔ یا اب دوسرا یہاں پر جو مسئلہ آتا ہے کہ اگر آپ واپس وہی 66,000 یا 60,000 یہاں سے واپس وہاں بھیجیں گے تو تب کٹوتی ہوتی ہے، تب آپ کو بچت نہیں ہوگی۔ تو یہ طریقہ تب کام کرے گا اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو جو ہے کنٹینیوسلی وہاں پر کام کر رہا ہے، جو منتھلی ارننگز آپ کو یہاں پر بھیجتا ہے، تو بجائے بینک کے تھرو ڈائریکٹ یہاں پر بھیجنے کے، اس طریقے سے آپ اپنے پیسے بچا سکتے ہیں اور آربیٹراج ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ آربیٹراج ٹریڈنگ بیسیکلی اس وقت پاسبل ہوگی اگر آپ کا فرض کریں کوئی ایسا بڑا اکاؤنٹ ہے، کوئی بزنس اکاؤنٹ ہے پاکستان سے، میں نہیں جانتا اس بارے میں، لیکن جتنا مجھے پتا ہے کہ اگر آپ یہاں سے پاکستان سے باہر کی کنٹری میں پیسے بھیجتے ہیں تو آپ کی جو ہے کٹوتی ہوتی ہے، تو کٹوتی اگر ہوگی تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن ہاں، اگر آپ کا کوئی دوست، کچھ فرینڈس جو ہیں پاکستان سے، آپ کے کوئی جاننے والے ہیں UAE سے یا کسی اور کنٹری سے پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں، تو اس کیس میں آپ اس میتھڈ کو بالکل یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کی کٹوتی نہیں ہوگی، پیمنٹ جلدی ریسیو ہو جائے گی، بلکہ زیادہ اماؤنٹ میں آپ کے پاس پیسے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ اپرچونیٹیز آپ کے پاس آتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈالر کم ریٹ پہ مل رہا ہے اور وہاں پر جو ہے زیادہ ریٹ پہ بک رہا ہے، تو یہ بہت ساری یہاں پر کنٹریز ہیں اویلیبل، جیسے کہ ترکی وغیرہ بھی ہے، تو ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، دبئی، سعودی عرب، ترکی، تو ان میں بھی کبھی کبھی 10 سے 15 روپے کا جو ہے ڈفرنس ہوتا ہے پرائس کے اندر، تو اس پرائس ڈفرنس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر دبئی میں کوئی جاننے والا نہیں ہے تو آپ کسی اور کنٹری کا نہیں یوز کر سکتے، آپ ترکی کا یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں، آپ گوگل سے سرچ کر کے اس کا سمبل کیا ہے، اور بھی بہت ساری کنٹریز اویلیبل ہیں، تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر ریٹ کم ہو اور باہر کی کنٹری میں زیادہ، تو آپ اسے ریورس کر سکتے ہیں ٹرانزیکشنز کو، اور اگر وہاں پر سستا جیسے اب اس کیس میں تھا تو وہاں سے ہم نے بائی کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے اسے سیل کر دینا ہے، تو اس طریقے سے بھی ایک آربیٹراج ٹریڈنگ کی جا سکتی ہے۔ یا ایٹ لیسٹ آپ اگر کٹوتی سے بچنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں اس طریقے سے بھی آپ پیسے ریسیو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب فار ایگزامپل USDT میں اگر آپ کے پاس نہیں بھی اپرچونیٹی، تو آپ بٹ کوئن آربیٹراج کے تھرو بھی یہ پاسبلٹی ہے، یہاں پر بھی آپ اس کا جو پرائس ڈفرینس ہے وہ نکال سکتے ہیں، یہاں پر بھی بالکل سیم کام۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ 10 کرنسیز ہیں، ٹھیک ہے، 10 کرپٹو کرنسیز ہیں جس کے اندر آربیٹراج کی آپ کو اپرچونیٹی مل سکتی ہے۔ یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو اس میں سرچ کرنا پڑے گا آپ کو، یہاں پر جیسے کہ یہاں پر میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا کہ کتنے پاکستانی روپے بنتے ہیں، اور
تو ہم اس کا جو ہے وہاں سے ریٹ نکال کے اس کے بعد ہم یہاں پر اس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہاں پر بہت ساری کرنسیز ہے, ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو USDT میں آپشن نہیں مل رہا تو آپ کو BUSDT کے اندر اپرچونٹی مل جائے. ٹھیک ہے, آپ USDT پھر آپ اسے کنورٹ تو آپ ایزیلی بائنینس پہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ اس طریقے سے فنڈز جو ہے سینڈ بھی کر سکتے ہیں, ریسیو بھی کر سکتے ہیں. بس آپ کو جو ہے UAE میں یا کسی اور کنٹری میں جو بھی آپ کو یہ جو کنٹریز ادھر اویلیبل ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کا فرینڈ یا ریلیٹیو منتھلی بیسس بھی یہاں پر پیمنٹ بھیجتا ہے, یا ویسے آپ کے کوئی جاننے والے دوست ہیں تو آپ اس طریقے سے ان سے فائدہ لے سکتے ہیں. اس طریقے سے ان کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کو بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ اس کی کٹوتی کم ہوگی. جہاں 60,000 آنے تھے وہاں 66,000 آئیں گے. تو 3,000 آپ رکھ لیں, 3,000. تو اس طریقے سے بھی یہ پاسبلٹی ایک ہو سکتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.